الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم ومنهم في أمر مريج صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ قاف کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، ان پر 2 درس ہمارے ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ یہ تیسری گفتگو ہے جو انہی آیات کے حوالے سے ہوگی۔ ان آیات میں قاف کے بعد فرمایا گیا کہ قسم ہے عزت والے بزرگ صاحب کثیر العطایا قرآن کی، بلکہ انہیں اس کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک ڈرانے والا آیا۔ تو کافر بولے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی انہیں یہ اعتراض ہوا یا اس بات پر انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گئے، اور انہوں نے کہا کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر جیئیں گے؟ یہ پلٹنا تو بعید از عقل ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ یعنی جس طرح ایک اعتراض انہیں اس بات پر ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا، اسی طرح دوسرا اعتراض ان کا یہ کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ پھر اٹھائے گئے۔ تو جواب دیا گیا کہ قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، کہ زمین ان میں سے کیا کھاتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، ہم علم رکھتے ہیں۔ کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہے۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے۔ تو پچھلا درس جو تھا ہمارا وہ فضائل قرآن کے بارے میں، اور اس سلسلے میں والقرآن المجید کے حوالے سے کچھ احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور قرآن کے معجزۂ لفظی اور معنوی کی کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم اس مضمون کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ قسم جو کھائی گئی ہے آغاز میں، وہ خود قرآن کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ یہ قسم کیا ہوتی ہے، کیوں کھائی جاتی ہے، اور اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قسم کھائے، ذرا سا اس کا جائزہ لے لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ دراصل قسم جو ہے وہ اپنی بات کی سچائی پر کسی گواہ کو پیش کرنا جو ہے وہ قسم کہلاتا ہے۔ مزید تفہیم کے لیے عرض کر دوں کہ ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتا، واپس آ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمیں ملتا ہے اور ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم سے ملنے گیا تھا تو تم ملے نہیں، تو یہ بات آنے کے لیے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، تو آپ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے پوچھ لینا، میں گیا، اسے میں بتا آیا۔ تو یہ جو آپ نے یا میں نے حوالہ دیا
کہ اپنے بیٹے سے پوچھ لینا. گویا بیٹے کو گواہی میں پیش کیا اس بات کی کہ میں سچا ہوں, میں آپ کے پاس. اچھا بیٹا بھی نہیں تھا تو آپ پھر کہتے ہیں وہ تمہارا پڑوسی جو تھا نا فلاں, اسے میں پیغام دے آیا تھا, اس سے پوچھ لیں. گویا آپ نے اس پڑوسی کو گواہی میں پیش کر دیا اپنی سچائی اور صداقت کی. اور اگر ایسی صورتحال پیش آئے کہ جب آپ یا میں گئے ہو تو نہ کوئی گھر والا وہاں موجود ہو, نہ کوئی پڑوسی ہو, کوئی بھی نہ ہو, تو پھر آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی قسم میں گیا تھا. گویا ہم نے اسے جو حاضر و ناظر ہے, جو سمیع و بصیر ہے, جو علیم و خبیر ہے, جو ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہم نے کہا وہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں گیا. وہ اب آپ نے دیکھا کہ قسم دراصل آدمی کے قول کی, آدمی کے فعل کی گواہی ہے سچائی. تو اب اس اعتبار سے جب آپ غور کریں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کو تو پھر قسم کھانے کی ضرورت کوئی ہے نہیں, کیونکہ اس کی کسی سے کوئی ضرورت و وابستہ نہیں ہے نا. اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, اس کا کیا بگاڑ لے گا. اس اعتبار سے قرآن مجید میں جہاں جہاں کہیں بھی اللہ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو وہ قسم ان معنوں میں نہیں ہے کہ ماننے والے سچ مان نہیں رہے تھے تو اللہ نے کہا چلو ہم قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں مان لو, نہیں. بلکہ یہاں قسم کا مفہوم یہ ہے کہ خود یہی بات جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ زبان حال سے اس بات کی سچائی کی گواہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں. مثلا یہاں یہ کہا گیا کہ قرآن کی قسم ہے, تو قرآن خود ہی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ اپنی صفات میں کامل ہے. المجید یہ بزرگ ہے, المجید یہ کثیر العطایا ہے, المجید یہ بہت نفع پہنچانے والا ہے. یعنی خود قرآن ہی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بزرگ بھی ہے, مفید بھی ہے, اور یہ اس بات کا گواہ بھی ہے کہ جو اسے لائے کے آ رہا ہے, جو اسے پیش کر رہا ہے, وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہے. یعنی یہ قسم ان معنی میں قسم ہے, اس معنی میں قسم. تو یہاں قرآن مجید کے لیے دو لفظ آئے, ایک القرآن اور ایک المجید. قرآن نام ہے اور مجید صفت ہے اس قرآن کی. تو اس پر کچھ باتیں پچھلے درس میں ہوئی تھی, کچھ آج عرض کریں گے. جو نام قرآن کے خود قرآن ہی میں آئے ان میں سے یہ قرآن کا جو نام ہے لفظ قرآن, یہ خود اپنی ذات میں ایک بڑا معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ جب یہ نازل ہوا تو بظاہر کسی کو پتہ نہیں لگا کب آیا, کہاں آیا, کس پہ آیا. اس لیے کہ اس وقت یہ صرف اللہ کے مشیت میں قرآن تھا, نازل ہو رہا تھا تو اللہ ہی دیکھنے والا تھا, نازل ہو رہا تھا تو صرف جبریل لانے والے تھے, نازل ہو رہا تھا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصول کرنے والے. باقی ساری کائنات میں سارے انسان ابھی ناواقف تھے اس بات سے کہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے. اللہ نے اس کا نام اس وقت بھی قرآن رکھا, اور قرآن کہتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز کو, جو سب سے زیادہ پڑھی جائے وہ قرآن. جیسا کہ ایک حوالہ پچھلے درس میں نے دے کے آپ سے کہا تھا کہ رحمان سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا,
سب سے زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا رحمان ہے، تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والا قرآن ہے۔ جب یہ نازل ہو رہا تھا تو جسے لے کے آیا وہ کون تھا؟ حضرت جبریل امین تھے، اور وہ ایک تھے۔ انہوں نے ہرا کے غار میں آ کے ایک ہی کو کہا اقرا، پڑھیے۔ تو جو لے کے آیا وہ بھی ایک، اور جسے فرمایا گیا کہ پڑھیے وہ بھی ایک۔ نام اس کا اس وقت بھی کیا تھا؟ قرآن۔ اور یہ صفت اس وقت بھی اس کے ساتھ۔ اگر کوئی مادی اعتبار سے اس وقت یہ کہتا کہ جناب یہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جائے گا، تو کوئی بڑے سے بڑا دانش مند، کوئی بڑے سے بڑا عقل مند مادی اعتبار سے اس کو ماننے کے لیے دلیل نہیں رکھتا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے کہ پہلے اسے پڑھا ایک نے، وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے اب یہ آگے چلا تو ابو بکر نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر علی مرتضیٰ نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر زید بن حارثہ نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور علی حاضر قیاس اب یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے حال یہ کہ پہلے دن ایک تھا اور 23 برس کے بعد تاریخی طور پر پڑھنے والوں کی تعداد 1,24,000 ہو گئی، اور پھر اس انداز میں پڑھنے والے کہ پورے وقت شب و روز پر تلاوت قرآن محیط ہو گئی، کہ اوقات شب و روز کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ رہا کہ جس میں قرآن پڑھا نہ جا رہا ہو۔ اللہ کریم نے ہر عبادت کو قرآن سے سجا دیا۔ نماز ہو تو اس میں قرآن، خدا کی رضا کا کوئی پروگرام ہو تو اس میں قرآن، کسی کا ایصال ثواب ہو تو اس میں قرآن، برکت کی کوئی محفل ہو تو اس میں قرآن، اور سماجیات کی ہر شے اور اسلامی معاشرت کا ہر گوشہ اس طرح متعین کیا گیا کہ قرآن سے ہی آغاز اور قرآن ہی پر اختتام۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اسلامی نظام زندگی میں ہو اور اسے آپ بسم اللہ سے شروع نہ فرمائیں۔ یعنی اپنی سوچ کو ذرا اس نقطے پر لے آئے نا کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے اسے بسم اللہ سے شروع کریں گے، تو بسم اللہ کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس سے آپ ہر کام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرو، اور اس کام کو خود قرآن نے سکھایا کس طرح کہ ہر سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بسم اللہ ہے۔ اگرچہ یہ نازل تو قرآن میں صرف ایک مقام پر ہوئی ہے، وَإِنَّهُ مِنَ السُّلَيْمَانَ انہو من السلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام جو خط لکھا تبلیغی اور اسے دین کی دعوت دی، تو اس خط کا جو سرنامہ ہے وہ بسم اللہ، اور یہ جس آیت کا میں نے حوالہ دیا آپ کو قرآن مجید میں اس مقام پر یہ نازل ہوئی، انہو من السلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، اور جب بھی قرآن مجید کا
کوئی حصہ آپ تلاوت کریں تو اس تلاوت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں. بلکہ آپ کی آغاز شعور کی ایک تقریب ہے اسلامی نظام زندگی میں. وہ کیا ہے کہ صاحب بچے کی بسم اللہ ہے. یعنی ہر قوم اپنے ان سماجی تقریبات سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ کیا تصور رکھتی ہے. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو پہلے بسم اللہ پڑھاتے ہیں. یعنی آغاز ہو رہا ہے اس بات کا کہ ابھی سے بولنا آ گیا ہے تو یہ سب سے پہلے کیا بولے؟ یہ اللہ ہی کا نام بولے. اور کہاں سے بولے؟ قرآن مجید کی کسی آیت کی صورت میں بولے. تو آپ نے اس انداز سے قرآن مجید کو ساری زندگی پر اسلام کے نظام نے محیط کیا ہے کہ کوئی حصہ خارج. تو اب جب ہم اس لفظ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں کہ اس کا نام ہے قرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز، تو یہ مبالغہ نہیں ہے. آج وقوع ہے یہ کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ قرآن. غور کریں کیسے. ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ کے ہاں جو کام بھی ہو رہا ہے اسے آپ قرآن سے شروع کر رہے ہیں. عبادتوں کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ نماز کے 6 فرائض میں سے ایک اہم ترین فرض جو ہے وہ قرأت قرآن ہے. نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں، باقی چیزیں یا سنت ہے یا واجب ہے. اگر وہ رہ جائیں تو سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہیں. فرائض وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوگی. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی تکبیر، اللہ اکبر جب آپ ابتدا میں کہتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہنا یہ سب سے بڑا فرض ہے نماز کا. اگر کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا کہ چاہے جو مر دیا پڑھتا رہے وہ، اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ پہلی تکبیر جو ہے آغاز نماز بھی ہے، عروج نماز بھی ہے، اور یہ دراصل حد نماز بھی ہے، یہ حصار نماز بھی ہے، یہ شعار نماز بھی. اسلام کا وہ کلمہ ہے جسے قائم کرنے کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اور اس نبی پر سب سے پہلا حکم بھی اللہ نے یہی بھیجا ہے. کیا؟ وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان فرمائیے. اور رب کی کبریائی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اور اللہ کی کبریائی بیان کرنے ہی کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے. کبریائی کے اعلان ہی کے لیے قرآن آیا ہے، اور کبریائی کا اعلان ہی امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری. کہا ہم ساری بڑائیوں کا انکار کرتے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، ہم سب کو مسترد کرتے ہیں، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، ہم سب کا انکار کرتے ہیں. اور کیسی ایک بات ہے، وہ اپنا اقرار کرانے سے پہلے ہر مقام پر پہلے انکار کراتا ہے. آپ اپنا کلمہ شریف دیکھ لیں، پہلے یہ نہیں کہلا کہ کہو اللہ ہے، پہلے کہتا آتا ہے کہو کہ اور کوئی نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہ طاغوت کا انکار کرتے ہیں. تو وہاں بھی یومن باللہ بعد میں ہے اس آیت میں، یکفر بالطاغوت پہلے ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جس نے یہ حلقہ تھاما ہے،
یہ بڑا مضبوط حلقہ ہے، یہ ایسا سہارا ہے کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں۔ سب کا انکار کرو، اس اللہ کا اقرار کرو۔ تو تکبیر جو ہے وہ پہلا فرض ہے نماز کا، اور دوسرا فرض تلاوتان، یعنی اگر ساری تسبیحات آپ نماز کی پڑھ لیں لیکن قرآن کا کوئی حصہ نماز میں تلاوت نہ کریں تو نماز نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ نماز سجی ہوئی ہے قرآن سے، اور نماز کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ نے اس زمین پر اوقات کا نظام ایسا رکھا ہے کہ مختلف مقامات پر اوقات کی شکل ہے۔ کہیں صبح کا وقت ہے اور وہ صبح والے اپنی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، تو دوسرے مقام پر صبح کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اور کہیں ظہر ہے تو ابھی وہ ظہر والے فارغ نہیں ہیں زمین سے، تو دوسرے مقام پر عصر شروع ہو رہی ہے۔ اور عصر والے نمٹے نہیں ہیں تو ٹھیک اسی وقت کہیں مغرب ہو رہی ہے۔ زمین پر اوقات کا انداز اس انداز سے ہے، یہ زمین کی گردش ایسی ہے۔ تو اب کیا کہ اگر کسی زمین کے حصے پر ایک مسلمان بھی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قرآن ہی پڑھ رہا ہے، اور کھا کے نمٹ رہا ہے تو الحمدللہ کہہ کے خدا کا شکر ادا کر رہا ہے تو بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے تو سب سے سچی بات کہہ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اسی کی طرف سے ہیں، ہمیں تو لوٹ کے اسی کی طرف جانا۔ کسی کو صبر کی تلقین کر رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، کسی مرنے والے سے اپنی محبت کا اظہار کرے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ کاروبار کا آغاز کر رہا ہے تو برکت کے لیے قرآن ہی پڑھ رہا ہے۔ یعنی قرآن اسلام کے سارے نظام کی روح ہے اور مومن کے ہر فعل میں سجا ہوا ہے۔ تو اس کا یہ نام ابتدا میں تھا کہ یہ القرآن ہے، اور آج تاریخ واقعات کی صورت میں بتا رہی ہے کہ قرآن ہی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے۔ پھر ایک اور منظر دیکھیں، کیسا عجیب منظر ہے۔ اس کی زبان کو سمجھنے والوں کی تعداد 10 کروڑ ہے جو قرآن مجید کی زبان جانتے ہیں، اور جو زبان نہیں جانتے ان کی تعداد 70 کروڑ سے اوپر ہے۔ لیکن یہ 80 کروڑ افراد چاہے اس کا مفہوم نہ جانتے ہو لیکن اس کے الفاظ جانتے ہیں، اس کے الفاظ پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ ادا کرتے ہیں، اور اس کے الفاظ کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، اس کے الفاظ کے ساتھ ان کی وابستگی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس قرآن کے نام کی صورت میں ہمیں نسل انسانی کی وحدت کا تصور دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے انوار کی صورت میں ہمیں توحید الہی سے آشنا کیا، وہیں قرآن کی صورت میں ہمیں سارے لسانیات کے جھگڑوں سے بچا کے ایک زبان پر بھی اکٹھا کر دیا جس کا نام عربی ہے۔ دوسری اقوام بھی مذاہب رکھتی ہیں، کوئی آپ کا اور میرا نیا مذہب نہیں ہے کہ ہم ہی رکھتے ہوں۔ عیسائیوں کے پاس بھی مذہب ہے، یہودیوں کے پاس بھی مذہب ہے، ہندوؤں کے پاس بھی مذہب ہے، کیونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا انسان کا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ سارے مذاہب اپنی اصل سے اتنی دور ہو گئے کہ اگر آج ان کے علماء سے آپ بات کریں تو وہ اس بات کا اعتراف کریں گے، چاہے بطور کراہیت ہی کریں، لیکن بہرحال اس کے اعتراف سے انکار کی جرت نہیں کر سکتا کوئی
کہ وہ اصل سے ہٹ گئے ہیں، بلکہ بعض مذاہب تو اپنی اصل سے اتنے ہٹ گئے ہیں کہ شاید ان کے اندر، اگرچہ ان کی تعداد کروڑوں پر ہے، لیکن ان کے اندر اپنی اصل کتاب کو جاننے والوں کی تعداد شاید لاکھ پر ایک بھی نہیں۔ مثلا ہندو بہت بڑی اکثریت کا مذہب ہے، بہت بڑی تعداد کے لوگ ہیں، لیکن اپنی مذہبی کتاب وید سے آشنائی کے سلسلے میں ان کا حال یہ ہے کہ پورے کے پورے شہر میں شاید آپ کو ایک ہندو نہ مل سکے جو وید کو وید کی زبان میں پڑھ سکتا ہو۔ رشتہ کٹ گیا، موجود ہی نہیں۔ عیسائیت کو دیکھ لیجئے کہ اصل انجیل نازل ہوئی سریانی میں، جو آرامی زبان کی ایک شاخ ہے، لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ جو انجیل کا قدیم سے قدیم نسخہ موجود ہے وہ سریانی میں نہیں ہے، وہ یونانی زبان میں۔ اس وقت موجودہ دنیا میں جو عیسائیوں کے پاس سب سے قدیم ہے اناجیل اربع کا، ان چاروں انجیلوں کا جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، جو ان کی مذہبی کتاب ہے، تو وہ نسخہ ان کے پیغمبر پر، وہ کلام جس زبان میں اترا تھا اس زبان میں موجود نہیں، وہ یونانی زبان میں ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ نازل ہوئے تھے ناصرہ میں، جو ایک گاؤں تھا بیت اللحم کا، اور جو علاقہ تھا فلسطین کا، اور جس زمانے میں وہ آئے تھے اس زمانے میں آرامی زبان کی ایک شاخ تھی سریانی جو بولی جاتی تھی، اس میں وہ نازل ہوا۔ اور وہ نسخہ بھی انجیل کا جو سب سے قدیم ہے، یونانی زبان میں ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 400 برس بعد لکھا گیا۔ گویا وہ اپنی زبان سے ہٹ گئی وہ کتاب، اور جب اپنی زبان سے ہٹ گئی تو اس کا تحفظ ختم ہو گیا۔ اگر آپ کسی عیسائی سے یہ کہیں کہ میں تو تب مانوں گا وہ لاؤ نا، اس زبان میں بتاؤ جس میں یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، تو اس کے پاس وہ موجود نہیں ہے، گم ہو گئی۔ یہود موجود ہے، بڑی تعداد میں موجود ہے، بڑا کلیجے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ تورات جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں پڑھنے سے محروم ہے، کیونکہ اس زبان کی کوئی حفاظت نہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن کو قرآن کے الفاظ میں محفوظ فرمایا، اور اس کے باوجود کہ میں عربی نہیں جانتا، آپ عربی نہیں جانتے، ہماری زبان نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زبان چاہے غلط بولتے ہو لیکن قرآن کو الحمدللہ ٹھیک پڑھتے ہیں، اور اس پر ہم گرفت کرتے ہیں، غلط پڑھنے والے کو پڑھنے نہیں دیتے، زیر زبر کی غلطی بھی نہیں چلنے دیتے۔ اس کا منظر دیکھنا ہو تو تراویح میں دیکھ لیں، جب ساری قوم مل کے قرآن سنتی اور سناتی، سنانے والا بھی نہیں جانتا کیا پڑھ رہا ہے، پیچھے سننے والا بھی نہیں جانتا کیا سن رہا ہے، لیکن اسے الفاظ کا عرفان نصیب ہے کہ وہ ان الفاظ میں تبدیلی نہیں ہونے دے سکتے۔ اتنا محفوظ، اور اتنا محفوظ ہے، ایک بات یاد آ گئی تمہیں عرض کروں، کہ جن علاقوں سے جبراً اسلام کو نکالا گیا اور 70 برس ہو گئے جہاں اسلام پر پابندی لگے ہوئے، وہ یہ روس کا علاقہ ہے، جہاں محض نمائش کے 2-4 آدمی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی غیر ملکی وفد جائے تو مولوی کے نام پر ان کا تعارف کرا دیا جائے کہ صاحب یہ کون ہے، کہ یہ صاحب شمشروف ہیں، انہیں نمونے کے لیے جیسے کوئی ڈیکوریشن پیس رکھتے ہیں، کوئی تصویر رکھتے ہیں، ایسے یہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ 70 برس تک مذہب جرم، عبادات جرم، نماز جرم، قرآن جرم،
مذہب کو کہا گیا یہ افیون ہے، یہ انسانوں کو تباہ کرتا ہے، جبرن نکالا۔ وہ وقت بھی اس منحوس سرزمین پر گزرا جب ایسے بدکار اور شیطان حکمران رہے جنہوں نے کہا تو ایسے لوگوں سے جبرن بنوا دے۔ اور جب جرمنی کی فوجیں بڑھتی ہوئی لینن گراڈ کی طرف چلی تو وہی جو خدا کو پھانسیے دے رہے تھے پھر انہوں نے ہی آرڈیننس جاری کیا کہ عبادت گاہوں کے دروازے کھولو اور اپنے خدا سے ہماری فتح کے لیے دعا کرو۔ بھائی اسے تو تم نے پہلے نکال دیا تھا کہ کس سے دعا کرا رہے ہو؟ بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا، عرض کر دیا، آ گیا۔ جو بات بتانا چاہتا تھا وہ کچھ اور ہے۔ 70 برس تک مذہب کا دروازہ بند رکھا ہوا ہے اور ابھی بھی کھلا نہیں، لیکن قرآن کے جاندار ہونے اور مسلمانوں کی قرآن سے وابستگی کا عالم دیکھیں۔ میرا ایک دوست جس نے MBBS کیا تاشقند سے، یہ بات مجھے اس نے سنائی، اس نے کہا وہاں مجھے دوران تعلیم ایک 9-10 سال کی بچی سے ملاقات ہوئی اور اسے قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ جہاں حال یہ ہو کہ مذہب کا نام لینا جرم ہو، یہ بچی تو خود ایک کرامت ہے ہی، کہاں سے آ گئی؟ تو میں اس سے پوچھا یہ تجھے قرآن کہاں سے یاد ہو گیا؟ اس نے کہا میرے دادا نے یاد کرایا مجھے۔ میں نے اس سے کہا کسی دن اپنے دادا سے ہمیں ملانا، تو کہنے لگے میں اس دادا سے اس کے ملا، اسے قرآن زبانی یاد تھا مگر قرآن اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، قرآن دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ قرآن کو جبرن وہاں سے اٹھائے ہوئے 70 برس ہو گئے ہیں۔ انقلاب روس 1917 میں آیا تھا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کتنا عرصہ ہو گیا، قرآن نکالے ہوئے، لیکن قرآن کی زندگی اور قرآن کی حفاظت کا حال یہ ہے کہ وہ قوم اس کا رشتہ 70 سال سے کاٹا ہوا ہے اسلام سے، اس کے اندر بھی قرآن کے حفاظ کی تعداد موجود ہے۔ اور اس افغانستان کے جہاد نے بتا دیا کہ بعد میں روس کو اس علاقے کے لوگوں کو بھیجنے سے منع کرنا پڑا ہے، اگرچہ وہ نام کے مسلمان تھے، یہاں آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں قرآن دکھاؤ، قرآن نہیں دیکھا، لیکن قرآن سے دل وابستہ ہے، یہاں آ کے وہ قرآن دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا نام قرآن ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، روئے زمین پر اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں، قرآن۔ اور اللہ نے اس کا نام قرآن اس وقت رکھا تھا جب یہ ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی خلوت میں انہیں کہا جا رہا تھا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے پیدا کیا، یہ اس وقت بھی قرآن تھا، اور آج عرب لوگ اس وقت ہیں اور یہ محسوس۔ دوسری صفت اس آیے مبارکہ میں جو بیان کی گئی وہ ہے المجید، کہ یہ قرآن مجید ہے، بزرگ ہے، عظیم ہے، عزت والا ہے، کثیر المنافع ہے، کثیر العطایا ہے، اتنا کچھ دیتا ہے کہ اور کوئی نہیں دیتا، اتنا نفع پہنچاتا ہے کہ اس سے زائد نفع پہنچانے والی کوئی شے نہیں۔ یہ بات بھی جو سورت پڑھ رہے ہیں یہ مکی ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اس ابتدائی دور کی ہے جب مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنے جانے کے لائق تھی، اور جس وحشت و بربریت، بد تہذیبی اور بد اخلاقی، بے نظامی اور بے انتظامی کے سمندر میں وہ چند قدسی نفوس
اللہ کا نام لے رہے تھے، اس وقت کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ چیز ایسا انقلاب برپا کر دے گی کہ دنیا کی ساری تہذیبیں اپنی بنیادوں تک الٹ کے ایک نیا نظام تہذیب مرتب ہو جائے گا۔ اللہ نے اس وقت کہا کہ یہ المجید ہے، یہ اتنا نفع پہنچانے والی چیز ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، تہذیبی بھی اور عبادتی بھی، کہ کوئی اور شے اس سے زیادہ منافع بخش نہیں۔ جو اسے اپنا لے گا وہ سکون پا لے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ آبرومند ہو جائے گا، جو اس کو رہنما بنا لے گا کہ مسائل حل ہو جائیں گے، جو اس سے رشتہ جوڑ لے گا ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور یہ بات کوئی زور بیان کی بات نہیں ہے، 1400 سال کی طویل ترین تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کسی فرد نے اسے اپنایا تو وہ ولی اللہ ہو گیا۔ آپ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست ہی تو کہتے ہیں نا جی، اور اللہ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا جب تک قرآن اس کا رہنما نہ ہو۔ جس کا قرآن رہنما نہیں وہ ولی شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی رحمان نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی قرآن کے تابع نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، ولی وہی ہے جس کی زندگی قرآن کے تابع۔ تو جس فرد نے قرآن کو اپنا امام بنایا وہ ولی ہو، جس حکمران نے اسے اپنا رہنما بنایا اس کی حکومت صرف یہی نہیں کہ افراد پر چلی، زمین پر چلی، بلکہ دلوں پر چلی۔ ایسا انتظام کر کے گیا کہ آج بھی ہمارا آئیڈیل وہی حکمران ہے جس نے قرآن کو رہنما بنایا۔ ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کوئی نسلی رشتہ ہے ہمارا ان سے، کوئی نسبی رشتہ ہے ہمارا ان سے، کوئی علاقائی رشتہ ہے ہمارا ان سے، کوئی لسانی رشتہ ہے ہمارا ان سے۔ کیا رشتہ ہے ہمارا ان سے؟ ہمارا ان سے ایک ہی رشتہ ہے کہ ہمارا رہنما بھی قرآن ہے، ان کا رہنما بھی قرآن تھا۔ انہوں نے قرآن کو اپنے پورے نظام سیاست میں اپنا لیا تھا، تو وہ سارے فوائد انہیں حاصل ہو گئے جو دوسرا کوئی نظام نہیں دیتا۔ وہ انقلاب جو آیا تو اس نے جس نے بھی اسے اپنایا اسے پھر پہنچایا۔ اس کا تھوڑا سا ہم تجزیہ کی لیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مجید نازل ہوئی ہے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ اخلاقی نظام کی حالت کیا تھی، عباداتی نظام کیا تھا، سیاسی اور معاشرتی ڈھانچے کیسے تھے۔ تو اس کا ایک منظر تو یہ ہے کہ وہ ہر چمکتے ہوئے پتھر کو اٹھاتے تھے، اسے معبود بنا لیتے تھے۔ یعنی کائنات کا سب سے برگزیدہ، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے باصلاحیت شے جس کا نام انسان ہے، وہ ہر بے حقیقت کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا اور اسے معبود بنائے ہوئے تھا۔ یہ آیا تو دروازے دروازے کی غلامی سے انسان کو نجات مل گئی، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گرو سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ دروازے دروازے کی غلامی سے آزاد کر دیا گیا انسان، اب ایک اللہ کا بندہ ہے اور کسی کی غلامی کا توق اس کی گردن میں نہیں۔ یہ آیا تو باپ کا احترام اس نے قائم کیا۔ کوئی کہ ایسا باپ کو تو پہلے بھی محترم سمجھتے تھے؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو عزت باپ کی نہیں تھی، باپ کے طاقت ہاتھ کی تھی۔ جب تک وہ طاقتور تھا تو بیٹے اس سے دب تھے، اور جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی تھی تو پھر کی کوئی نہیں مانتا تھا،
یہ بھی، اور جہاں قرآن آج نہیں ہے وہاں کی کہانی بھی یہ کہ جب باپ ضعیف ہو جائے تو محتاج خانوں میں جمع کرا دیا ہے. یورپ میں جا کے دیکھ لو، جہاں قرآن نہیں ہے وہاں باپ کا احترام نہیں ہے. جہاں قرآن نہیں ہے وہاں ماں کی عزت نہیں ہے. جہاں قرآن نہیں ہے وہاں بہن سے پیار نہیں ہے. جہاں قرآن نہیں ہے وہاں بیٹی کی آبرو کا احترام نہیں ہے. کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے. یہ سارا یورپ آپ کے سامنے موجود ہے. چمک دمک کی تہذیب بہت موجود ہے، کھانا پینا بہت موجود ہے، لیکن حقوق کا احترام موجود نہیں. قرآن آیا تو اس نے ہمیں وہ نظام دیا جس میں اللہ کی بندگی کو اولیت اور والدین کے حقوق فوراً بعد. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کیا؟ اللہ کی بندگی کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا. جہاں توحید الہی کا ذکر وہیں والدین کے احترام اور حسن سلوک کا بھی ذکر. وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حضور نے فرمایا اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے. ان ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. پھر ماں باپ کے لیے کہا اولاد کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. ہر عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس کے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے. كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَتِهِ. تم میں ہر ایک ذمہ دار اور نگہبان ہے، اور اس کی زیر نگہبانی جو کچھ ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. یہ وہ نظام قائم ہے. یہ آیا تو ماں کو حق دیا اس کا، باپ کو حق دیا اس کا، اولاد کو حق دیا اس کا، پڑوسی کو حق دیا اس کا، ہر ایک کا حق قائم کیا. پھر یہ آیا تو اس نے تفریق ختم کی، نسل اور رنگ کی. جب یہ نہیں آیا تھا تو آدمی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. لوگ یونانی کو پوچھتے تھے، رومی کو پوچھتے تھے، عربی کو پوچھتے تھے، کسی ہندوستانی کو پوچھتے تھے، کسی راجپوت کو پوچھتے تھے، کسی قریشی اور ہاشمی کو پوچھتے تھے. یعنی آدمی کی پہچان آدمی نہیں تھا. آدمی کی پہچان یا علاقہ تھا، یا نسل تھی، یا رنگ تھا، یا قد تھا، یا بدن تھا. آدمی پہچان نہیں تھی. میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے ٹوک دیں. آپ دیکھیں یہ یونان والے کھیل کھیلتے تھے، ان کے اسٹیڈیم ابھی تک بنے ہوئے موجود ہیں. کیا کھیل ہوتے تھے ان میں؟ ستونوں کے ساتھ برہنہ افریقی غلام باندھ دیے جاتے تھے اور ان پر بھوکے مرغے چھوڑ دیے جاتے تھے جو ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھاتے تھے، اور وہ بوٹیاں نچتی رہتی تھیں اور یونانی اسے دیکھ کے مزے لیتے رہتے تھے. یہ قومی تہوار ہو رہا ہے. بھوکے درندوں کے پنجروں میں انسان چھوڑ دیے جاتے تھے. کون تھے وہ؟ غلام تھے. کہاں کے تھے؟ کہاں افریقہ کے تھے. تو کیا افریقہ والے انسان نہیں تھے؟ پھر یہ عرب غیر عربوں کو پکڑتے تھے، لڑائیوں میں اپنے دشمنوں کو پکڑتے تھے، دہکتے ہوئے پتھروں پر ان کے تازہ کٹے ہوئے سر رکھتے تھے، اس کی گرمی سے اچھلتے تھے،
تو وہ ان پر تیروں کی بارش کر کے نشانہ بازی کی مشقیں کرتے تھے. تو کیا جن کے سر اچھالے جا رہے تھے یہ آدمی نہیں تھے؟ ہر آدمی محدود تھا اپنے خاندان اور قبیلے میں، کہتا تھا بس یہ تو آدمی ہے، اس کے سارے حق ہے، باقی کسی کا کوئی حق نہیں. یہ کثیر العطایا قرآن آیا، یہ المجید آیا، تو اس نے انسان کی پہچان مقرر کی. کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. لوگوں، ہم نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہے، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، پھر اس سے بے شمار مرد اور عورت پھیلا دیے. کلکم بنی آدم وخلق آدم من تراب، تم سارے آدم کے بیٹے ہو. آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت کا معیار خدا کی ہے، نسل نہیں ہے، زبان اور علاقہ نہیں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ معزز ہے، جو قرآن کی بات مانتا ہے وہ معزز ہے، اور کوئی معزز نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی جو یہ صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ المجید ہے، یہ وہ فوائد ہیں جو اس کے آنے سے ہم سب کو حاصل ہوئے اس دنیا میں. اس دنیا کے فوائد کا تو ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. اتنے فائدے اس کتاب نے تمہیں پہنچائے ہیں. نظام حکمرانی کی بات لے لو. جب نہیں آیا تھا تو حکمرانیوں کا انداز کیا تھا کہ بادشاہ سلامت کے گھر اندھا لنگڑا کانا